رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کل ذکر کی تھی۔ اس دعا میں صحابی نے لفظ نبی کی بجائے رسول پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ٹوکا اور آپ نے فرمایا کہ یہاں نبی کا لفظ پڑھو، رسول کا لفظ نہ پڑھو۔ یہاں میں نے توجہ دلائی تھی کہ گویا مسلمان کو ذکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں کا بھی پابند کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہی عبادت قبول ہے جو عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط پابندی میں ہو۔ فرمایا اللہ رب العزت نے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے، جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے ویسے اللہ کا ذکر کرو۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 1400 لوگ عمرے کی نیت سے احرام باندھے ہوئے مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور میرا کام تھا کہ میں کھانا بناتا تھا ان حاجیوں کے لیے، معتمرین کے لیے۔ میرے بال بڑے بڑے تھے اور بالوں میں گرمی کی وجہ سے جمیں پڑ گئی اور سفر کی وجہ سے گرد و غبار سے بھی اٹے ہوئے تھے بال۔ خیر میں اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، جمعوں کی وجہ سے مجھے بے تحاشا تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ احرام کی حالت میں اگر آپ نے بال کاٹے تو آپ پر جرمانہ پڑے گا، آپ کو ایک بکری اللہ کے راستے میں سزا کے طور پر قربان کرنی پڑے گی۔ میں غریب آدمی تھا، بکری خرچ کرنے کی طاقت میری نہیں تھی۔ میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، دیگوں کے نیچے آگ جلا رہا ہوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، فرماتے ہیں کہ وَالْقَمَرُ يَتَنَاثَرُ عَلَىٰ وَجْهِي، جمعیں گرمی کی وجہ سے میرے چہرے پر گر رہی تھی، میں بے تحاشا تکلیف میں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کعب تمہیں اتنی تکلیف ہے۔ کہا اللہ کے نبی بالکل یہ حالت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ تم اپنا سر منڈوا، تم اپنا سر منڈوا اور اس کے بدلے تم کفارہ ادا کر دینا، اس کے بدلے تم کفارہ ادا کر دینا۔ کفارے میں 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ایک جانور کو قربان کرنا ہے، یا 3 روزے رکھ لینا۔ یہ کفارہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمایا۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بال منڈوانے کا حکم دیا، میں نے بال منڈوا لیے، اور اس کے بعد پھر میں نے فدیہ دے کر اپنی اس غلطی پر اللہ کی عزت سے معافی مانگی۔ میں اس بات کی طرف آپ پیارے بھائیوں کی توجہ کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کعب بن عجرہ کا کیا قصور ہے جس پر کعب بن عجرہ کو سزا میں ایک بکری قربان کرنی۔ کیا وہ ایک نیت نہیں؟ کیا وہ عمرہ نہیں کر رہا؟ کیا وہ عمرہ کرنے والوں کی خدمت نہیں کر رہا؟ کیا وہ فرمانبردار نہیں؟ کیا اس نے کسی کا بھی مال چھینا ہے جس کا جرمانہ کرنا ہے؟ کعب بن عجرہ کا کیا قصور ہے؟ اپنے ساتھ کے بال منڈوائے نا، اپنے ساتھ کے بال منڈوائے، اپنی وجہ سے، اپنی ضرورت سے منڈوائے، پھر مشورہ بھی رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ کے اس گناہ پر اس سے کفارہ کیا، اس گناہ پر اس سے کفارہ کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طریقے کی اللہ کے نزدیک اہمیت ہے، طریقے کی اللہ کے نزدیک اہمیت ہے۔ کعب کا طریقہ نبی کے طریقے سے مختلف ہو گیا تھا، کہ
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب احرام کے حالت کے آداب پوچھے گئے، آپ نے فرمایا جب احرام باندھ لو تو پھر ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو، خوشبو نہ لگاؤ، دستانے پہننے سے منع کیا، موزے پہننے سے منع کیا، اور شلوار اور قمیص کے استعمال سے منع کیا، پگڑی امامے سے آپ نے منع کیا۔ اب یہ جو رکاوٹ تھی نا یہ توڑ بیٹھے، کعب بن عجرہ یہ رکاوٹ توڑ بیٹھے، عمرہ وہ کر رہے ہیں، باقی سارا ٹھیک ہے، ایک طریقے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مجبوری سے نہ چل سکے، تو چناؤ سے ہی نبی کا طریقہ کوئی چھوڑ دے، اس کا کیا بنے گا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ماشاءاللہ آج کل آدمی عمرے کے لیے کثرت سے جا رہا ہے، کوئی بھائی حجر اسود سے طواف شروع کیا جاتا ہے، حجر اسود کی بجائے پچھلا کونا جو رکن یمانی ہے وہاں سے شروع کر دے، بسم اللہ اللہ اکبر طواف شروع کر دے۔ کچھ دنیا کے سارے اہل اسلام سے پوچھیں کیا اس کا طواف ٹھیک ہوگا؟ نہیں، ٹھیک نہیں ہوگا، اور ارادتاً ایسا کرے گا تو اسے اس کی سزا بھی ملے، ارادتاً ایسا کرے گا تو اسے سزا بھی ملے۔ صفا اور مروہ کی صحیح شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ صفا سے۔ صفا اور مروہ کی صحیح شروع کرتے ہیں صفا سے۔ معتمر بیت اللہ کے 7 چکر لگاتا ہے، جہاں 7 چکر لگانے کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور پھر آ جاتا ہے صفا پہاڑ۔ یہاں وہ آپ دعا کرتا ہے، اتنا صفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ دوڑتا ہے، جاتا ہے مروہ کی طرف۔ یہی معتمر اگر مروہ سے شروع کر دے، یہی معتمر اگر صحیح مروہ سے شروع کرے اور 7 چکر پورے کرے، بس فرق اتنا کرے کہ مروہ سے شروع کرے اور صفا پر ختم کرے۔ کرنا چاہیے تھا صفا سے شروع کرنا چاہیے تھا، مروہ پر ختم کرنا۔ کیا اس کا صحیح کا یہ طریقہ شرعاً ٹھیک ہوگا؟ بتائیے اس صحیح میں کون سا کام ہے جو گناہ ہے؟ کیا غیر اللہ کو پکارا؟ کیا حرم سے باہر چلا گیا؟ کیا نیک نیتی میں فرق آ گیا؟ یہاں گناہ کا پہلو صرف یہ ہے کہ 90 طریقے کی بربادی، یہ جان بوجھ کے کرے تو مجرم ہے، بھول سے کرے اور آ کر عالم سے پوچھے گا تو عالم کہے گا جاؤ دوبارہ، وہ پچھلا ختم۔ گویا اللہ کو طریقے کی پابندی اچھی لگتی ہے، اللہ کو طریقے کی پابندی اچھی لگتی ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں عید والا دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھانے آئے، آپ نے گفتگو فرمائی ان اول ما نبدا به فی یومنا ھذا ان نصلی۔ عید کا دن ہے، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد جائیں گے قربانی کریں گے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ جس نے اس طریقے کو اپنایا اس نے ٹھیک کیا، اور جس نے جانور پہلے ذبح کیا اس کا جانور گوشت والا جانور ہے، قربانی اس نے نہیں کی۔ آپ کا یہ درس سنا تو میرے چچا یا میرے ماں ابو بردہ بن نیار کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے ہمسائے غریب ہیں، رشتے دار ہیں اور غریب بھی ہیں، میری ایک بکری تھی، آج میں نے اسے ذبح کرنا تھا، میں نے سوچا عید پڑھوں پھر جاؤں پھر ذبح کروں تو مسکین انتظار میں بیٹھے رہیں گے، تو میں کیوں نہ کروں۔ فجر پڑھ کے میں گیا، میں نے جا کے جانور کو ذبح کیا، گوشت بانٹا، پکایا، خود کھایا، انہیں دینا تھا دے دی، ریلیکس ہو کے میں عید پڑھنے آیا۔ اور میری نیت یہ تھی کہ چلو میرا کھانا سب سے پہلے مسکین تک پہنچ جائے، اسے انتظار کا نظامت نہ کرے۔ تو کیا قربانی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا تھا یہ مکان آخرا دوسری کرنی پڑی۔ ابو بردہ بن نیار کی کیا غلطی ہے؟ ابو بردہ بن نیار کی غلطی یہ ہے کہ 90 طریقہ نہیں سیکھا۔ گویا عمل کیا جائے اور 90 طریقے کی پابندی کے بغیر کیا جائے نا، اللہ کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہوتا، اور اللہ کو اچھا بھی اسی لیے لگتا ہے 90 طریقے کی پابندی کے بندہ اپنی کرنا چھوڑ گیا، اب کہے میں آ گیا۔ تقویٰ یہی ہے نا کہ بندہ کہے میں آ جائے، لیکن اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالهم التقوى۔
یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی کس طرح کی پابندیاں ہیں، اس سے آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی چھوڑ دی، میں تیرے فرما برداری کروں۔ تو اس مجلس میں انشاءاللہ یہ منہجی بات ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے، انشاءاللہ اسے بالکل نہ دیکھا کریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی شخصیت اور کسی گروہ اور کسی جماعت اور کسی گروہ کے بارے میں نہ قبر میں سوال ہوگا نہ آخرت میں سوال ہوگا۔ دنیا کے اللہ کی زمین پر کسی بھی عالم سے پوچھیں، مجھ سے اللہ پوچھے گا کیا وہ حدیثوں میں تھا یا نہیں، پوچھے گا، کوئی سوال ہے؟ وہ جو سوال ہی نہیں ہے اس کے لیے میں اپنے بھائی کے دل بار میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، رب نے پوچھا یہ کیا بات، یہ بے انصافی۔ اللہ نے نہیں پوچھنا، محبت ہے، وابستگی ہے، آپ اعتماد کرتے ہیں، آپ کو اچھے لگتا ہے، سرانوں پر مسلمانوں سے آپ محبت کریں، کوئی حالت نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی محبت جو طریقے کے حوالے سے قربانی لے وہ نہ دے، جو نبوی طریقے کے حوالے سے قربانی لے ایسی کوئی محبت نہ کریں، پھر وہ محبت نہیں ہوگی، وہ پھر عبادت بن جائے گی مخلوق کی، وہ شرک کی صورت بن جائے گی۔ اللہ